جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھیا میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور بندہ اللہ کا بندہ بس نام یہی ہے. جی اچھے کاموں میں نام سامنے نہیں لانا چاہتے. ٹھیک ہے وہ دلدار جی پرویز بھٹی. جی 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 اچھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے مل کے کچھ جمع کیا ہے اور 70 ملین روپیز میں دے رہا ہوں آپ کو خان صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے ہم اب کہیں گے اللہ کا کوئی بہت ہی درویش انسان ہے جو نام بھی نہیں سامنے لانا چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں آپ کے لیے کہ دیکھیں کیونکہ میں 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. 2 ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں ایک تو آپ کو کبھی بھی احسان جتانا نہیں چاہیے جب آپ کسی کی مدد کریں, آپ اللہ کے لیے کریں. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ پیسہ دیتے ہیں تو اور لوگ انکریج ہوتے ہیں, ترغیب یعنی لوگوں کو آپ انکریج کرنے کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. جی خلیل الرحمان قمر نے ہمیں جوائن کیا ہے, ملک کے ماہناز رائٹر ہیں. اسی بہانے دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا, مشورہ بھی ہے کہ اس موضوع کو بھی کبھی اپنی کہانیوں میں اپنے ڈراماز میں لے کر آئیے تو 4 چاند لگ جائیں گے. میں ڈرامے دور میں یہ کرتا رہتا ہوں اور میرے خیال میں یو نو اٹ. لیکن اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے یہ اگر ڈراموں میں آنی شروع ہوئی, میرے خیال میں اب اس کو ملک سے ختم ہونا چاہیے انسٹیڈ کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں اگلے ایک سیلاب کے لیے. تو آرزو یہ ہے کہ اس دفعہ جو فنڈ ریزنگ ہو وہ اتنی ہو کہ ان کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا کر لیں, اور امید ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے فنڈ ریزنگ ہوگی اور اس قدر ہوگی انشاءاللہ کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو اس بیگنگ کی طرف ڈالیں, ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں. اور یہی اس ملک کی بچت ہے کہ ہم لوگوں کو شعور دیں کہ آپ نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور سیلاب کی صورتحال کو سرکار کے ساتھ خود بھی. لیکن قربانیاں دینے والوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے, قربانیاں دینے والوں کو یاد بھی. اچھا جی ہم یہاں پر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملک تنویر احمد. جی جی ملک صاحب. 2 کالرز کراس. ہاں 2 کالرز کی آواز آ رہی ہے, آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں اتنی دیر. جی 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 میں ملک تنویر احمد ملیشیا سے بول رہا ہوں. جی جی میں ملیشیا سے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ ہوں. جی اور ہم نے کل کال کی تھی, چھوٹی سی کال میں ہم نے 1 کروڑ 25 لاکھ جو ہے وہ میں نے اور میری ٹیم نے جمع کیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس فنڈ میں. تو میں السلام علیکم خان صاحب. میں دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی میں پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے, تو یہ بڑی اچھی آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری پارٹی کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے, کہ آپ صرف یہی نہیں کہ آپ پاور پالیٹکس کریں, آپ خدمت بھی کرتے ہیں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ملیشین چیپٹر نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ اکٹھا کیا. 1 دن کے نوٹس. ایک دن کے بہت مبارک ہو آپ کو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی نام بتائیے گا. جی 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 آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ابھی میں بات کر ہی رہا تھا خان صاحب سے, تو بات کری. میں ملک تنویر ہی بول رہا ہوں ملیشیا سے. جی جی تنویر بہت شکریہ. شکریہ باقیوں کو. جی تنویر صاحب بات ہو گئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. دیکھیں ایک گزارش ہے کالر سے کہ ایک تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر کیجئے تاکہ آپ ہاں یہاں سے ہمیں سن رہے ہیں آپ کو آسانی ہوگی. دوسری چیز مختصر رکھیے اپنی بات, کیونکہ بہت مجھے کال سینٹر سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ان کی بات ہو جائے. تو 12 کالز لائنڈ اپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حفیظ چودھری نیو یارک سے. جی حسیب چودھری صاحب نیو یارک سے. حفیظ کیا حال ہے آپ کا؟ حفیظ کو میں پہلے انٹروڈیوس کروا دوں. حفیظ ہمیشہ حفیظ
نے جب بھی پاکستان میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے حفیظ ہمیشہ سامنے آتا ہے. جی حفیظ. حفیظ بھائی. ہاں صاحب میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ ڈاکٹر اقرار نے کہا تھا کہ جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں. ایک اصلاحی جو آپ نے شوکت خانم بنائے 3 اور نمبر یونیورسٹی اور یہ سارا, پھر ایک پولیٹیکل جو آپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی, پھر ریولوشنری. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں, آپ ہر کام میں فرنٹ فٹ پہ ہیں ماشاءاللہ. اور میں یہاں یہ ایک اور میں نے 1 کروڑ روپیہ سی ایم پنجاب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے. ایکسیلنٹ. شکریہ حفیظ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ حفیظ چودھری صاحب. ہاں صاحب ایک چیز ہے, بہت سے لوگ ظاہر ہے اس کاز کے ساتھ جڑتے ہیں اور والنٹیئرز ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی, تو بہت سے لوگ کیش بھی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اچھی ان کی نیت اچھی ہوتی ہے, لیکن لوگ جو ہیں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے اس چیز سے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ظاہر آپ نے یہ اکاؤنٹ, تو اس پہ تو صرف آپ اکاؤنٹ کے اندر ہی پیسے ڈالنے کی ہدایت دیں گے نا لوگوں کو؟ دیکھیے میں سب کے لیے, کیونکہ میں پراپرلی پاکستان کا سب سے زیادہ دیر فنڈ ریزر رہا ہوں, یعنی 30 سال سے میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, اور سب سے زیادہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں نے مجھے پیسہ دیا. سب سے پہلے جو ہماری پارٹی کے یا کوئی بھی لوگ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, آپ کو پیسہ کبھی کیش اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. کیش آپ کو صرف بھیجنا چاہیے یا اس اکاؤنٹ یا کوئی سیکیور اکاؤنٹ پہ پیسہ جانا چاہیے, اور وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آپ کو چیزیں وہ لینی چاہیے, مثلاً جو اب سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے کپڑوں کی ضرورت ہوگی, تمبوؤں کی ضرورت ہوگی, تو وہ مٹیریل چیزیں لیں, لیکن کیش نہ لیں, کیونکہ کیش کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں کبھی کیش ہینڈل نہیں کرتا. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ چیک دو, یا اگر کیش ہے تو وہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں جانا چاہیے. دوسری چیز آپ کو سب کے لیے کہ اگر آپ, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کے پاس ظاہر ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے, آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے. ہمارا جو ٹائیگر فورس ہے اس کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ یہ کافی دیر تک یہ مسئلہ رہے گا. لوگوں کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے, ان کے گھر اجڑ گئے ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اتنا بڑا علاقے کو کور کریں, تو اس کے لیے ایک بڑی رضاکار فورس چاہیے ہوگی. تو آپ سب رجسٹر کریں, ہم آپ کو آرگنائز کریں گے. اور پھر تیسری چیز میں آپ کو کہہ دوں, تیسری چیز کہ ہم یہاں سے کنٹرول سینٹر بنائیں گے. جو بھی کوئی این جی او ہو, کوئی گروپ ہو, کوئی لوگوں نے فیصلہ کیا محلے میں کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم یہاں سے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ علاقے ہیں جدھر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے, تاکہ ایک ساروں کو سب کی ایفرٹ گائیڈ کریں. جب میں پہلے 2010 میں دیکھا یا اس سے زلزلے میں, تو سب لوگ ایک ہی جگہ پہنچ جاتے تھے, اور باقی علاقے میں لوگوں کے بڑے برے حالات تھے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا کیونکہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا. اس باری ہم ایک کنٹرول روم بنا کے سب کو گائیڈ کریں گے کہ کوئی بھی پوچھنا چاہے کہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو کون سے علاقے میں, تو ہم پھر آپ کو گائیڈ کریں گے, تاکہ سارے پاکستانی ایک پوری جوائنٹ ایفرٹ ہو ساری قوم کی.